بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب متفق عليه. وفي رواية نادى يا بني عبد مناف إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل راى العدي فانطلق يربع أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتك يا صباحاه. جب اللہ نے آیت اتاری اور حکم دیا آپ کو انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے عشیرہ جو قریب ہیں کے ساتھ آپ معاشر ہیں، رہتے ہیں بھائی والے خاندان جو آپ کے بالکل قریبی ہیں، آپ ان کو اللہ کی عادت میں جائیں. یہ مطلب نہیں بس پہلے ان کو ڈرائی پھر جو ان کے بعد ہے ان کو ڈرائی پھر جو ان کے بعد ہے ان کو، پھر اس کے بعد عامت الناس کو ڈرائی. مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب سے پہلے ضروری ہے. اپنی اولاد، بچے بچی، بھائی بہن، ماں باپ سب سے پہلے. یہ نہیں کہ اولاد کو دھوکہ مارتی پھر رہی ہے اور خود چلے گئے تبلیغ کرنے، کہاں جا رہے کھلی پر بہت سمندر سعودی کا شاہ پہلے اپنے آپ اپنے گھر کو دیکھو، یہی قانون ہے. عشیرتک الاقربین پہلے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد رسول یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑ پر چڑھے اور آواز آئی یا بنی فہر یا بنی عدی، یہ بطون قریش، جو قریش کے بطون تھے، قبائل چھوٹے چھوٹے تھے، ان کے افراد میں تھے، ان کو لوگوں کو بلانے لگے. حتی اجتمعوا، یہاں تک کہ جمع ہو گئے لوگ. فقال، پھر آپ نے ان سے لو اخبرتکم، کیا فرماؤ تمہاری کیا بات ہے، کیا رائے ہے، مجھے بتاؤ. کیا اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک فوج آج کے زمانے میں دشمن حل ہے دلوانی وادی کے اندر جو تمہارے قریب ہے، وہ جمع ہے، وہ ارادہ کر رہی ہے کہ تمہارے حملہ آؤ، تمہارے اوپر حملہ آؤ، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ فرماتے ہیں ارأیتکم ای اخبرونی، یہ مطلب ہوتا ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ ایک فوج یا لشکر خیل وادی کے اندر جمع ہو رہا ہے تمہارے اوپر حفاظت کرنے کے لیے، کیا تم میری مجھے سچا معلوم ہے؟ لگے ہاں، ہم نے کبھی تمہارے اوپر سچائی کے سوا کسی چیز کا تجربہ نہیں کیا، ہم نے نہیں دیکھا. تب آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں عذاب شدید کے سامنے آنے سے. بین یدی تمہارے سامنے ہے موت آئے گی، اسی وقت سے عذاب شدید
آخر ہو سکتا ہے دنیا میں بھی عذاب آ جائے لیکن آخر کا عذاب موت کے بعد ہے۔ تو ابو لہب کے چچا لگے آپ کے تبا لک سائر ای خسران لک، ہمارے لیے ہمیشہ خسران ہی خسران ہے، ای خسران پر آیا جماعت میں اس لیے سمجھے ہم تو سمجھے یہ وہاں اعلان تھا، یعنی یہ ان کی عادت میں شمار تھا کہ جب کوئی خطرناک چیز آتی تھی دشمن تو یہ خیال ہوتا تھا کہ میں دوڑ کے جاؤں گا بتلاؤں گا کہ دشمن ہو سکتا ہے دشمن سے پہلے پہنچ جائے، اس لیے وہی کسی اونچائی پر چڑھ کر کے اور آواز لگا کر لوگ ایک دم سوچ رہے کیا اس کی آواز کے اوپر لوگ ہتھیار نہیں کرتے آپ نے ایسا ہی کیا۔ یہ طریقہ کہ سب کو جمع کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ فرماتے کہ بھائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جمع ہو جائے گا، ایک ایسی چیز آپ نے اپنائی جس کے اوپر سب کے سب جمع ہو گئے، اب آپ نے اس کے بعد وہ پیغام میں پہنچا جس کا حکم تھا یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ آپ نے اس کا مصداق دے دیا، وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کی کیسے اس حکم کو عملی جامہ بنایا جائے، یہ لہذا جو مطلب آیت لی تبت یدا آبال ابی لہب وتب، اور ہو گیا خیر کو خسران اللہ کی۔ دوسری روایت میں کہ آپ نے آواز دیا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے دشمن کو دیکھا تو وہ چلا بھاگا یدعو اہلہ تاکہ اپنے اہل وعیال اور قریبی لوگوں کو دشمن سے بھاگ دوڑا، لیکن ذرا اس بات سے کہیں دشمن آگے نہ بڑھ جائے، وجعل يهتف يا صباحا، تو وہیں سے آواز لگانے لگا کر اوپر چڑھ یا صباحا یا صباحا، یہ الفاظ تھے لوگوں کو ایک دم اپنی طرف متوجہ کرنے۔ چلیے وعشر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا لا يغسل قريش فعم وخاف، جو خاص لوگ تھے وہ بھی جو عوام تھی، فقال يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار، آمنوا بالله ولا تشركوا به ينقذكم من النار، انقذوا انفسكم، بچاؤ کیسے بچاؤ؟ سوال ہوگا نا کیسے بچاؤ؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ لا تشركوا وحدوا الله وأطيعوني فإني رسول الله، فرماتے ہیں یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی حارث یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمة انقذی نفسك من النار فإنی لا أملك لكم من اللہ شيئا، میں اللہ کے سامنے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، کیا مطلب میں اللہ کے ہاتھ کو روک نہیں کہہ سکتا ہوں،
جو شرک کرے گا فرمایا ہے قرآن ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں نہیں کہہ سکتا مشرک رہے اور میں اس کی شفاعت کروں. اتنا ہی ہو گئے. ہاں کیا کر سکتا ہوں؟ غیر ان لکم رحما فاعبدوها بظلالها. ہاں میرا تم سے صلہ رحم رشتے داری کا ایک تعلق ہے. تم مجھے گالی سواری ہو میں برابر اس کو جس چیز سے اس کو تر رکھا جا سکتا ہے میں اس کو تر رکھوں گا. اب لکڑی اس کو لکڑی اگر لکڑی خشک ہو جائے تو موڑو گے تو ٹوٹ جائے گی. وہ تو صلہ نہیں ہے رحم قرابت ہے میں اسے ٹوٹنے نہیں دوں گا بلکہ ہر وہ چیز معلومات جس سے اسے تر رکھا جا سکتا ہے میں برابر تر رکھوں گا. برابر کو تر کس چیز سے رکھا جائے صلہ نہیں کس سے اسی سے تو تر رکھا جا سکتا ہے جس چیز سے تر رکھنا برابر تر میں کبھی سے رہیں گے نہیں. لیکن اللہ کیا کرتا ہے تمہارے عمل کی سزا دیتا ہے. وہ معاملہ تمہارا تمہارے اللہ کا میرا مجھے شفاعت کا حق اگر دیا گیا میں شفاعت کروں گا لیکن مسلم کی شفاعت. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. کرتا ہے میں شفاعت بدون اذن اللہ نہیں کر سکتا بإذنه اور بإذنه اذن اس کی جس کے لیے ہو وہ کے لیے فرماتے ہیں وفي المتفق عليه والبخاري ومسلم دونوں کی روایت یا معشر قریش اشتروا انفسکم اے خلصوا انفسکم بالایمان. اپنے آپ کو بچا لو اپنے آپ کی گلو خلاصی کر لو اس چیز سے بالایمان. فرماتے ہیں لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. میں اللہ کے مقابلے میں تم کو مستقبل نہیں کرتا. ولا يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد. يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مال. مجھ سے جو میرے پاس ہے جاؤ مانگو نہیں ہوا لیکن اللہ کے سامنے کسی کو اللہ کے ارادے سے مستغنی ہے اللہ کی فقر سے مستغنی. ہاں میرے تم سے رحم ہے تو اس رحم کو برابر ابو بلال میں اس کو تر رکھوں گا جس چیز سے تر رکھا جاتا ہے اس کو اگر چھوٹے ہیں. چلیے عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتي هذه امه ليس عليها عذاب في الاخره عذابها في الدنيا والسلام. دیکھو عجیب و غریب روایت فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری امت مرحومہ ہے جس پر رحم کا فیصلہ کیا جا چکا.
پر آخرت میں عذاب نہیں. آخرت میں عذاب نہیں کہ شفاعت کے لوگوں کے لیے. البتہ شفاعت کو انہیں لوگوں کے لیے ہے جن پر عذاب ہوا شراب پینے کی وجہ سے، جوا کھیلنے کی وجہ سے، گاڑی اڑانے کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے. کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول لیکن یشرب الخمر. یہ غیبت کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں. نہیں تو شفاعت کے لیے کیا کرنا؟ فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا جب کوئی میری نظر میں نہیں بچے گا. میں کہوں گا اے اللہ اب تو کوئی جہنم میں ایمان والا نہیں رہ گیا. فرمائیں گے اللہ سب نے شفاعت کر دی وہ بقی اب میں ان کی شفاعت کروں گا جن جو مرے تھے تو ان کے دل میں اتنا کمزور ایمان تھا، اتنا کمزور ایمان تھا کہ رسول اللہ بھی اس ایمان کی روشنی کو دیکھ نہیں پایا. میں اپنا ہاتھ ڈال کر جیسا کہ اللہ کہا کہ کمر کو نہیں سے کبھی نکال ہوا صرف ان کے چہرے کے یہ تو بچے گا ورنہ تو سب کھویا ہو. یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ یہ بچ جائے گا ورنہ کل ہوا تو یہ بھی نہیں بچا. کل فرشت ہو گیا وہ سب مر گئے تو بچا نہیں. جہنم کے اندر وہ مومن جس کے دل میں ایمان کی رمق ہے کم سے کم کمزور سے کمزور تک جہنم جلائے گی، کوئلہ بنائے گی، مگر وہ جو ایمان کی کمزور سے کمزور تک رمق ہے وہ دارات رجوع نہیں جلے. اب لایا جائے گا اور انہیں نکال کر کے وہ نہر جو جنت سے نکل رہی ہے اس میں ڈبو دیا جائے گا. اس پانی سے ان کے جسم چاندی کی طرح چمکنے لگیں گے. کون لوگ یہاں سے بات محمد علیہ نہیں عذاب شدید عذاب ہے. ہاں ایک اور بھی چیز ہے، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں برے کام کیے مگر موت کے بعد اللہ نے معاف کر دیا. اس لیے قانون ہے جس کو سمجھ لو دنیا کے اندر گناہ کو عذاب آخرت لازم ہے. ہوگا گناہ پر عذاب مگر ضرور ہو سکتا ہے کوئی ایک کام اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ ساری زندگی کے گناہ گناہ کے لیے مستلزم عذاب جہنم نہیں ہے، مگر جن کو عذاب جہنم ہوگا گناہ نہیں ہے. وہ مومن جس کو اعمال غیر صالحہ کی بنیاد پر اگر اللہ کی رحمت میں سبقت نہیں کیا اور جہنم میں ڈال دیا گیا تو جس طرح دنیا میں آدمی پر بے ہوشی ہوتی ہے اور اس کو چبھاؤ سوئی پتہ نہیں لگتی، جہنم
جہنم میں اللہ تعالیٰ اس پر اس طرح کی غنودگی اور بے ہوشی پاری فرمائے، اسے عذاب آخرت میں وہ احساس نہیں ہوگا جو کافر کو احساس ہے۔ کیوں؟ اس کے قلب میں ایمان ہے، اگرچہ اعمال اس کا خراب ہے، یہ ہے مطلب عذاب ہوگا تو لیس علیہا عذاب شدید فی الآخرۃ۔ دوسری بارے میں عذاب ہوا ہاں ان کو اس کے بدلے میں جو ان کو آخرت میں عذاب ملنا تھا وہ دنیا میں دے دیا جائے گا فتن، فسادات ہوں گے، ان کو قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا، 20 25 27 سال جیل میں رہیں گے، اور زلازل، قتل۔ ایک 95 سال کا بوڑھا ہے، رائے والا یہ دھرما کیس نہ رہی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے 27 سال سے جیل میں سزا ہو گئی ہے، عمر قید۔ اس کے لیے درخواست دینے کی گزارش ہے 40 سال، اس کو مہینے بھر کے لیے چھوڑ، پچھلے سال منظور ہو گئی تھی، چلا 20 سال پھر ہو رہا، پھر درخواست دی اور بڑھا دیا چھٹی، اور بڑھا دی، کل پھر چھٹی بڑھا دی 2 مہینے۔ یہ ہے زلازل، فتن، مصیبتیں ہیں دنیا، اور اگر صبر کرے یہ دنیا کی مصیبتیں پر جنت میں ترقی درجات کا سبب بنیں گی۔ ابھی دلی کے مطالعات کے اندر بھی ایسا ایک آدمی پر 17 اعلیٰ سال کا پیٹ جیسا وہ چھوٹے کو کبھی نہیں ہوتے۔ یہ ہے فکر، یہ کیا بدلا ہے اعمال غیر صالحہ کا، جو سبب کے خدا کی پکڑ کے آخرت دنیا میں پکڑ کر کے صبر کی توفیق دی جاتی ہے اور وہاں کی مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں۔ وعن ابي هريره وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الامر بدا نبوه واحده ثم يكون خلافه واحده ثم ملك عظيما ثم كان سبعيه وعقوبه فسادا في الارض يستعينون الحديث والجود والقوه يرزقون على ذلك ويرزقون حتى يلقوا الله وهو يملك النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ان هذا الامر هذا الدين سب سے پہلے بدا نبوت و رحمت، سب سے پہلے نبوت اور رحمت وحی نبی کریم علیہ السلام۔ آپ کا زمانہ گزرا تو ثم يكون خلافت و رحمت، پھر یہ خلافت اور رحمت فرق ہو جاتی ہے۔ ثم ملک العروس، پھر بادشاہت کا دور، خلفائے راشدین کا خلافت ختم ہو گئی، اب بادشاہت ایک آدمی ہے مروان بن الحکم، ان کی اولاد سے گئی خلفائے راشدین۔ عبوداً عفو یعفو دانتوں سے کاٹنا ہے، یقتل بعضهم بعضا، ثم كانوا جبلية وعدوا وفسادا، پھر وہ بدل کر کے زبردستی
حقوق کو تکبر اور فساد کرنا شروع ہو گیا. مطلب خبردار ہے کوئی بولا چپ رہو جس ہماری بات اگر کوئی بولا دیکھا ہے یہ جبری کوئی دوسرا خود ہے بس اسی گھر نہیں یہ جبریہ تکبر فساد پھر یہ لوگ کیا کریں گے حریر کو ریشم کے استعمال کو مرد حلال سمجھیں گے حرام فروج کو حلال سمجھیں گے زنا ساری اور ہم ان کو پیئیں گے اس کے باوجود کہ اللہ رزق دے گا دنیا کے اندر نصرت کروائے گا یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ سے وہاں چھٹی کا دنیا ہے. ایسے ہی ہوا آگے اور سائنس کی پینٹنگ اور زیادہ چلو وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يذكر الله بالسبح الراتب عن الإسلام كما يذكر بالآخر عن الصلاة قيل فكيف يا رسول الله وقد بين الله في أعمالنا قال يسألونها بغير اسمها فيستحقونها رواه البخاري. دیکھو یہ روایت ہے الفاظ پر غور کرو تب معنی سمجھ میں آئیں گے نہیں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شراب کے سلسلے میں لوگوں کو بتلا رہے تھے شراب اس بارے میں فرماتے یہ فرمایا سب سے پہلے جو چیز اندھیری جائے الٹ میں برتن ایسا سب سے پہلے ما یکفو جو چیز اندھیری جائے گی وہ کیا ہوگی معذوف ہے. سب سے پہلے جو چیز اندھیری جائے گی برتن میں تھی اس کو ختم کیا جائے گا اندھیری وہ شراب ہوگی معذوف ہے. ان اول ما یکفو الخمر اور کل سب سے پہلے جو چیز اندھیری جائے گی وہ ہمارے کہاں اندھیری جائے گی یعنی الاسلام یعنی فی الاسلامی ہم نے اسلام نے حرام کرا لوگ بچ گئے. جب حکم آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام بھاڑے کھول دیے نالیوں میں شراب ہی شراب دے رہے. اب جب آلات بدلیں گے تو سب سے پہلے وہ پیالے جو اندھیرے جائیں گے خمر کے پیالے ہوں گے. کام ہے اسلام ہے مگر لوگ شراب یہ تعبیر ہے پینے. جب پی جائے گی تو پیالے میں جو چیز اسے نکالا جائے گا نا منہ میں لگا کر کے نکالو یا کسی دوسرے برتن میں نکالو یہ اس کی طرف نشانہ. سب سے پہلے اسلام میں جو چیز غیر اسلامی آئے گی وہ کیا ہے کہ شراب کے پیالے اندھیرے جائیں گے عموماً یہ مطلب خوب غور سے پتہ نہیں چلے گا یعنی اسلام اسی لیے کہتے ہیں پھر اسلام کے ہوتے ہوئے خلاف کام جو کیا جائے گا سب سے پہلے وہ کیا کیا جائے گا شراب کے پیالے یکفؤ کیا یکفؤ الخمر کہاں اسلام
کما یدفع جیسے تم جانتے ہو شراب کی مجلس ہوتی ہے تو پیالے جھکائے جاتے ہیں، اندھیرے جاتے ہیں، الٹے کیے جاتے ہیں، شراب ترنت ایسے ہی جام ہوتا ہے، اس میں سے نکال کے جام نکل جاتا ہے، وہ شیشے کا بنا ہوا فرماتے ہیں کہ یہ لفظ کیف یا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں فرمایا اس طرح ہوا وقد کیف یا رسول اللہ وقد بین اللہ فیہا ما بینا، حالانکہ اللہ نے تو اس کے بارے میں جو بیان کیا وہ سب جانتے ہیں کیا، جو میں کیا بیان کیا نجس ہے حرام ہے، اس کے باوجود تو کیا يسمونها بغير اسمها فيستحلونها، قرآن کی آیت میں انما الخمر، اس کا نام خمر نہیں، کہیں گے نبیل ہے، یہ تو مثلث ہے، خمر نہیں ہے، لیکن یہ تم نہ خمر ہے، یہ تو مثلث ہے، یہ تو نبیل ہے، خمر تو نہیں ہے۔ سمجھ گئی بات، ورنہ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ ان اولا، یہ اسم ان کا خبر کہاں ہے، وہ معلوم ہے، ان اولا ما یدفع الخمر، کہاں فی الاسلام، اسلام کے آنے کے بعد مسلمان کے لیے، اور کیسے کریں جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، اور خمر تمہاری جس طرح دنیا کے اندر آج سے پہلے تم کرتے تھے نہیں کرتے تھے جب حرام، اب سارے یا رسول اللہ تو حرام ہے، صحیح حرام ہے، کہیں گے یہ تعلیم کریں گے کیا کہ یہ خمر نہیں ہے، اس کا تو نام مثلث ہے، فضیق ہے، اس کا نام تو نبیل ہے، یہ حلال ہے خمر ہے۔ حالانکہ شکر ہے ہمیں مشکل ہے، سمجھتے ہو، دیکھ لو، چلو عن النعمان بن بشیر عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رضی اللہ تعالی عنہما، بلکہ عنہم، نعمان بھی صحابی ہیں، بشیر بھی صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سب صحابی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، فإن النبوة هي تمہارے درمیان ہے، جب تک میں زندہ نہ ہوں، جب تک اللہ کا ثم يرفعها الله تعالی، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا، اور پھر اس کے بعد ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وہ خلافت جو طریقہ نبوت نہیں ہے کہ ابو بکر چلے گئے تو اپنے بیٹے کو بنا دیا، عمر چلے گئے تو اپنے بیٹے کو بنا دیا، عثمان گئے تو اپنے بیٹے، علی گئے، یہ نہیں ہے۔ اللہ منہاج وہ احکام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ طریقے وحی آئے تھے، انہی احکام کو چلایا، یہ خلافت علی ہوا ہے۔ ما شاء اللہ ان، جب تک چاہے آزاد، ثم يرفعها اللہ تعالی، اللہ سے پھر اس کے بعد ملکیت ملوکیت آئی، عظمت عبوت، آج کھانے والی اپنے ملے گئے، فتكون ما شاء الله ان تكون، پھر الباب سے اٹھا لے گا، ثم تكون ملکا جبریہ، پھر اس کے بعد بادشاہ آئی، بزور و زبردستی نہیں دیں گے ہم، اور نہیں کھڑا کیا کھڑا ہوا قبر قتل کر کیا ہوا،
ہے جبریتاً زبردور و زبردستی اگر خطبہ دینا شروع کیا جمعے کا عصر کی نماز کا وقت ہے مجالس میں کوئی کھڑا ہو جائے جو کھڑا ہو گھر یہ ہے عدوماً جبریتاً فرماتے ہیں فیکون ما شاء اللہ ان یکون ثم یرفعها اللہ ثم تكون خلافۃ علی منہج عجیب اس کے جانے کا پھر ایک خلافت آئے گی اور وہی علی منہج نبوت ابو بکر و عمر کی خلافت دیکھو یہاں دو واسطے ہیں نہیں پہلے تو خلافت اعلیٰ منہج کے بعد ثم ملوکیت ایک پھر اس کے بعد ملوکیت جبریت ہے لوگ پھر اس کے بعد خلافت اعلیٰ منہج یہ خلافت اعلیٰ منہج نبوت ہے پہلی صدی کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہجرت کے وقت سے لگایا گیا 10 سال پھر 2 سال ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ میں پھر 10 سال ہوئے عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 ہو گئے پھر 12 سال ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 22 اور 12 34 ہوئے اور پھر اس کے بعد کتنے ہوئے 34 اب درمیان میں ان کے مہینے ہیں لیکن اگر کہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت سے گنو تو آپ کا 3840 لیکن اگر آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے لوگ 30 پر آ جائے 10 نکل گئے اتنے دے اب یہاں سے زمانے یہ دونوں طبقے ملوکیت عابۃ ایک طبقہ دوسرا طبقہ جبریت یہ دونوں طبقے یہ 30 سے ہجرت کے 38-40 سے لے کر 99 تک چلے کہاں تک چلے پہلی صدی کا آخری بالکل 99 عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مسند خلافت پر رہے اور تمام وہ چیزیں جو بنو امیہ نے غیر اسلامی سب سے اسلام کو پاک کر دیا دن بھر امور مسلمین میں رہتے تھے رات بھر اللہ کے سامنے ہوتے بیوی کہتی ہے کہ جس دن سے خلافت آئی تھی اس سے لے کر موت تک کبھی مجھ سے ہم بستری نہیں کی دن بھر رات بھر ہوتے تھے یہ ہے خلافت اعلیٰ منہج اس لیے بہت سے علماء سیر کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ 4 پر نہیں پہنچ گئے ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے علی ہے درمیان میں وقفہ ہے آخر میں عمر سمجھے ہو گیا فرماتے ہیں جب وہ بنے تو راوی ہیں حبیب فرماتے ہیں فلما قام عمر بن عبد العزیز جب ہم نے خلافت پر 99 میں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تو میں نے یہ حدیث ان کے پاس لکھ کر بھیجی یہ
اشارہ تھا کہ یہ جو آخر میں کہا گیا پھر خلافت الگ منہج سے آپ حقیقت یہ تو انہیں نہ معلوم ہو تو بہت بڑے عالم کے ہو گئے. میں یاد دلانا چاہتا تھا قلت ارجو ان تكون امير المؤمنين بعد الملك العاض والجبرية. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہی اصلاح کریں خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کے بعد میں ملک عام ملوکیت عامہ اور جبریہ درمیان کا وقت ہو رہا ہے. آپ ہے اس کا مسئلہ وسلم به وعجبه یعنی وہ اپنا دلا بھی خوش ہوئے اور یہ چیز انہیں بہت پسند آئی کہ اللہ کا کرم یہ نہیں کہ میں مطلب کے لیے بلکہ اللہ مجھے اس کا مصداق بنا دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی بشارت دی تھی اس کا مصداق میں بن جاؤں میرے لیے بڑی سعادت. نہیں سمجھتا ہے سمجھتا ہے کتاب اس کا مصداق آتا ہے عذاب بھی اس کا مصداق آتا ہے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اس عذاب الہی سے ڈرو جو تم میں سے گناہ کرنے والے ہی کو نہیں اپنی لپیٹ میں لے گا بلکہ گیہوں کے ساتھ گھل بھی مل جائے. اس کے معنی اختبار اور امتحان کے لیے آتے وہ فتنہ کا فتونا اختبارنا کا اختبار. لغت کے اعتبار سے فتن یقینوں کے معنی آتے ہیں سونے کو چاندی کو کسی بھی چیز کو جو سخت ہو اسے آگ پر رکھ کر کے پگھلانا اور اس کے میل و کچیل کو الگ کر دینا خالص سونا رہ جائے یہ فتن پورا ہوا. اس لیے جہاں کتنا آئے گا وہاں سختی ضرور آئے گی. عذاب میں سختی ہوتی ہے اختبار میں سختی ہوتی ہے. ایسا تھوڑی ہے مانوس جاتی ہے کہانے میں جا کر کے دیکھتی موبائل لگا کر مگر پیچھے پیچھے مجھے حسین بھی رہتے ہیں کہانی میں جا پانے لگا. یہ فتن ہے وہ واقعات و حوالے جو انسان کے لیے مصیبت بنتے ہیں ان کا عن حذیفہ جب وقت ہاتھ سے لبید نہیں کہا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يكون في وقاته ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه متفق عليه. فرماتے ہیں بڑی روایات ہیں ان سے یہاں دیکھو ایک ہی ہے پھر دوسری وہاں پھر تیسری وہاں پھر چوتھی جانا یہ خود گھٹنا سے لوگ تو طرح طرح کی چیزیں آپ سے پوچھا. میں تو جب پوچھتا تھا تو آنے والے فتن کے بارے میں کہیں میں ان میں پھنس نہ جاؤں اس لیے علم رہنا چاہیے کچھ اس لیے روایات فتن کے بارے میں سب سے زیادہ حذیفہ یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہونا مقام حضرت
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وَلِمَنْ قَامَ مَقَامَ رَبِّهِ أي قِيَامَهُ أَمَامَ رَبِّهِ. جو ڈرا اس پر کہ کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں جھوٹ اگر بولا کہ نصاب پورا ہو گیا اللہ نے مجھے سامنے اور جو نہیں ہے اس کے لیے 14 طبق روشن کر دیے جائیں. یہ مقامات القیام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیاما ما ترک شیئا. آپ نے کچھ کوئی چیز چھوڑی نہیں. یقوم فی مقامی ذالک ما ترک کوئی ما ترک یقوم فی مقامی ذالک الا قیام الساعۃ. اس جگہ آپ نے کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں جو قیامت تک ہونے والی ہے. مطلب ہوتی ہے یعنی فتن سے یہ نہیں کہ کب بارش ہوگی اور کب زلزلہ آئے گا, نہیں, فتن سے. اللہ حدث مگر نیکی بیان کر دیا اس نے. حفظہ من حفظہ ونسیہ نسیہ. آپ نے اتنی لمبی تقریر کر دی. زندگی کی روایت ہے عصر کے بعد کھڑے ہوئے یہاں تک کہ غروب شمس قریب ہو گیا. فرماتے ہیں فَعَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ. میرے ساتھی صحابہ جانتے ہیں. یہ بھی فرمایا إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ. یہ آپ کی اس تقریر کو میں نہیں آتا میرے صحابہ سے, اور میں ایسا ہوتا ہے دنیا میں آدمی کو دیکھا دنیا یاد نہیں. 5-7 سال کے بعد وہ نظر وہی واقعہ ہو جہاں انہو لیکن منہ شک ایسی کوئی چیز ہوتی ہے اب نصیب جس کو میں بھول گیا فَعَرَاهُ اور اب میں اسے دیکھ فَأَذْكُرُهُ میں اسے دیکھ. یعنی جو آپ نے فرمایا تھا بھول گیا میں یا میرا دوسرا جب وہ ہوتا ہے تب یاد کو ہوگی تو اللہ کی نبی اللہ ہو گیا. یہ ایسے ہی ہے كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه. جیسے آدمی جو غائب ہو گیا اس سے بہت دن کے بعد اس کے چہرے کو دیکھتا ہے ثم إذا رأى پھر جب کتنے دنوں کے بعد دیکھتا یہ تو وہ ہو جو میرے ساتھ دینی رہتا ہے. آپ نے فتنوں کے بارے میں چھوڑا نہیں, ہمیں بتایا کہیں ہم فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے دین سے اسلام سے محروم نہ ہوں. آپ نے اپنی امت کی تصدیق اور وہ فتن قیامت تک آنے والے کسی چھوڑے. آپ نے کسی کو نہیں کیے کم اسے بھی کسی اور کو اطمینان تھا کہ میری امت پر قیامت آنے والی ہے. اب آپ کی امت پر قیامت آنی ہے. آپ خاتم الانبیاء والرسل ہیں. اسے آپ نے قیامت اور علامات قیامت کو جس تفصیل سے بیان کرنا ہے اسی کو بولیے. فرماتے ہیں